بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے کے بارے میں حدیث پاک پڑھی گئی تھی کہ سجدہ کرتے وقت جب مرد سجدہ کرے گا تو پیٹ رانوں سے علیحدہ ہوگا، ہاتھ پہلوؤں سے علیحدہ ہوں گے اور کونیاں زمین سے اوپر ہوں گی۔ اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، لیکن عورت کے سجدہ کرنے کی کیفیت علیحدہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نماز کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی دھانوں سے اس طرح چپکا لے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردہ کا موجب ہو، بالکل پیٹ رانوں کے ساتھ لگا کر پھر سجدہ کرے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیث ہے۔ اور اسی سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے مبارک ہے اذا سجدت المرأة فلتضم فخذیها، کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے دونوں رانوں کو ملا لیا کرے، یعنی آپس میں بھی دونوں ران ملی ہوئی ہوں۔ مرد تو دور دور رکھتا ہے دونوں رانوں کو، لیکن عورت بالکل ساتھ ملا کے پھر سجدہ کرتی ہے۔ ان احادیث سے یہ اصول واضح ہوا کہ عورت کے لیے نماز کی وہ حیت مسنون ہے جو زیادہ سے زیادہ ستر اور پردہ پوشی کا موجب ہو۔ فقہاء اسلام نے اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر عورت اور مرد کی نماز کا باہمی فرق بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو مل کے توفیق عطا فرمائے۔